ابراہیم جو ہے وہ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا، اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھنے والے سب لوگ جو ہیں وہ شریعت کے سبب سے ایماندار نہیں ٹھہرے، بلکہ وہ یسوع پہ ایمان رکھنے کے سبب سے ابراہیم کی وعدوں میں شامل ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ مسیحت جو ہے اسی لیے ایک منفرد مذہب ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان جو ہے وہ ہمیں خدا کی جلال کی دولت تک ایکسس کرا دیتا ہے، ہمیں خدا کے جلال کی دولت کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ ہم اس کے لے پالک بیٹے ہونے کے باوجود بھی خدا کی ساری برکتوں کے وارث ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہم یسوع پر ایمان ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج مسیحت جو ہے اس کے اوپر بہت سارے حملے جاری ہیں۔ حملے جو ہیں وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف کلام، الفاظ اور تعلیم کے حملے ہیں، بلکہ جسمانی طور پر بھی مسیحی لوگوں کو پوری دنیا میں ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ مسیحی ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کون کون یہ مانتا ہے کہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں؟ اپنے دفتروں میں، آفیسز میں، کام کی جگہوں پہ، کئی مقامات، کئی جگہوں پر ہم اپنے عزیز و اقارب میں، نہ صرف غیر اقوام کے اندر، ملک پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک میں، مسیحی علاقوں، مسیحی ملکوں میں بھی جو ایماندار ہیں وہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یورپ، امریکہ کے جو سوشل سسٹم کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہ سب کا سب جو ہے وہ سیکولر بنا دیا گیا ہے۔ سیکولر کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی مذہب جو ہے اس کی تعلیم نہیں دی جائے گی، نہ اسکولوں میں، نہ ہی کسی پبلک پلیسز کے اوپر آپ مسیح کا پرچار کھلے عام کر سکتے۔ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو صرف آپ چرچ جا سکتے ہیں اور چرچ سے گھر آ سکتے ہیں، صرف یہی آپ کا کام ہے۔ Why Christianity is a unique religion؟ مسیحیت میں کیا چیز منفرد ہے جو اسے دوسرے مذاہب سے ڈیفرنٹ کرتی ہے؟ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ مسیحی ایمان سے لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری نوجوان بیٹیوں کے تعلق سے تو آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ وہ غیر مسیحی لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر کے گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اور ہمارے آس پاس بھی یہ واقعات ہمارے سننے میں آ رہے ہیں۔ پہلے دور دراز سنا کرتے تھے کہ یار وہاں علاقے میں کسی جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، لیکن اب تو ہمارے آس پڑوس میں بھی یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری نوجوان بچیاں جو ہیں ان کے اوپر ہر روز مسیحی ایمان کا ایک بڑا حملہ جاری و ساری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم مسیح سے ناواقف ہیں؟ کیا ہم مسیحی ایمان سے ناواقف ہیں؟ کیا ہم خدا سے ناواقف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مسیح کو چھوڑ کر دنیا میں ان خداؤں سے جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے ان سے ہم مانگنے کی توقع کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ میرے عزیزو، آج یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور آج ہم اس سوال کے اوپر غور کریں گے۔ آج میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی ویڈیوز لوگوں کو یہ کہتے سنتے دیکھا کہ وہ مسیحی ایمان سے غافل ہیں، سمجھ نہیں آتی انہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی لوگ، مسیحی ایمان، بائبل مقدس اور دنیا کے تمام کرسچنز، دنیا کی تمام مذاہب سے مختلف ہیں۔ ان کا ایمان، ان کا رہنا سہنا، ان کا وہ عقیدہ خدا کے تعلق سے اور آسمانی مقام کے تعلق سے، آسمانی اور روحانی تخلیقات اور مخلوقات کے تعلق سے سب کچھ منفرد ہے۔ اور میرے عزیزو، ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ ساری جگہوں سے خدا آپ کو ملتا ہے۔ کئی یہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پہ جا کے عبادت کر لیں، وہاں سے بھی تو خدا آپ کو ملتا ہے، وہاں فلاں جگہوں پہ آپ جا کر
ماتھا ٹیکیں تو خدا کا نام لیں تو وہاں سے بھی تو خدا آپ کو ملتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، تمام مذاہب کے اندر خدا کی تفسیر جو ہے، خدا کا جو الہام جو ہے، خدا کی تعریف جو ہے وہ مختلف ہے۔ مسیحیت جو ہے وہ جس خدا کے تعلق سے ہمیں بتاتی ہے، اس خدا کی تعریف جو ہے اس کے اندر ہمیں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی دفعہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر کلام کی خوبصورت باتوں کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں میں مسیحی ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیحیت جو ہے وہ ایک مذہب نہیں ہے۔ مسیحیت کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ایک رشتہ۔ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ایک رشتہ۔ مسیحیت کا مطلب کوئی رسم و رواج بھی نہیں ہے، جیسے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ رسومات کا مذہب ہے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ قربانی چڑھائیں گے، اور وہ برے اور بچڑوں کی قربانیاں صدیوں سے چڑھاتے آ رہے تھے۔ اور یہودیت کے اندر خدا تک پہنچنے کے بے شمار اصول وضع کیے گئے جو کہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان تمام چیزوں کو بغور ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن غور کرنے والی یہ بات ہے کہ کیا بائبل مقدس یعنی خداوند یسوع مسیح جس پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، کیا اس نے بھی ہمیں وہی اصول دیے ہیں جن اصولوں کے اوپر بنی اسرائیل قوم فالو کرتی تھی؟ کیا یہ اصول ہے؟ مجھے بتائیے، کیا یہ اصول ہے؟ ذرا بائبل کا ایک حوالہ نکالیے، غلطیوں کا خط نکالیے، اور پالوس کی باتوں کے اوپر، جو خود ایک بڑا ہی پکا یہودی تھا، دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی مذہب کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ تیسرا باب اس کی پہلی ہے، وہاں لکھا ہے آئے نادان غلطی ہو، کس نے تم پر افسون کر لیا ہے؟ یعنی کہ تم پر کس نے جادو کر دیا ہے؟ فولش لوگو، تھاٹ لیس لوگو، تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کر روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں، پس جو تمہیں روح بخشتا ہے اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، پس جان لو جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں۔ کون ہیں جی ابراہم کے فرزند؟ کون ہیں؟ بنی اسرائیل قوم یا خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے والے؟ ایمان والے، ایماندار جو ایمان والے ہیں وہ ابراہم کے حقیقی فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے بیشتر سے یہ جان کر خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ سب قومیں، جڑا اودے تو نہیں بھی پیدا ہویا وہ بھی اودے سبب نہ برکت پائے گا۔ یعنی یہ وہ وعدہ ہے جو اس وقت کیا جب ابراہم شریعت پر عمل بھی نہیں کرتا تھا، شریعت تو آئی بھی نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا، کوئی قربانی کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور اس کو راست باز کس بیس کے اوپر کیا گیا؟ کس بنیاد کے اوپر؟ صرف اس ایمان کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر کہ وہ زندہ خدا پر ایمان لے آیا، اور اس نے کہا کہ خدا موجود ہے، آسمان پر کوئی خدا ہے۔ تو اس نے کہا ابراہم جو ہے جو ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، یہ اس کے لیے، تو بس جان لو کہ ایمان والے وہی ابراہم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیش سے جان کر خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست پر ٹھہرائے گا، تو وہی یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو جو برکت ابراہم کو دی گئی وہ برکت آپ کے پاس بھی ہے، اور آگے وہ کہتا ہے کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متاحت ہیں۔ او مائی گاڈ، خدا دا کلام کی کہہ رہے ہیں، جو شریعت کے متاحت ہیں، جو شریعت کے اوپر آج بھی اسی طرح منوان عمل پیرا ہیں، وہ لعنت کے متاحت ہیں، چونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج تک شریعت کو کسی نے پورا نہیں کیا،
ابراہم کی جو نسل ہے جو اس کے صلب سے پیدا ہوئی, جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, وہ شریعت کو پورا کرنے کے لیے ہر روز کوشش تو کرتے تھے لیکن کبھی شریعت کو پورا نہیں کر پاتے تھے. لہٰذا اپنی لعنت کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر دفعہ قربانیاں کرتے تھے. اور تو بھی کلام میں لکھا ہے, چونکہ لکھا ہے جو کہ ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہے وہ لعنتی ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے جو کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, ایمان سے جیتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان زیادہ ضروری ہے یا شریعت زیادہ ضروری ہے؟ مجھے بتائیں, ایمان زیادہ ضروری ہے یا شریعت زیادہ ضروری ہے؟ قربانیاں چڑھانا زیادہ ضروری ہے کہ یسوع پر ایمان رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو یہودی بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہودیاں یہ ساریاں رسماں بھی مناؤ, یہودی مذہب کو اپناؤ کیونکہ یہ ہی حقیقی مذہب ہے. میرے عزیزو, خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہم جو ہے وہ ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرا, اور خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھنے والے سب لوگ جو ہیں وہ شریعت کے سبب سے ایماندار نہیں ٹھہرے بلکہ وہ یسوع پہ ایمان رکھنے کے سبب سے ابراہم کی وعدوں میں شامل ہو گئے. ہاللیلویہ. تو یہ مسیحت جو ہے اسی لیے ایک منفرد مذہب ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان جو ہے وہ ہمیں خدا کی جلال کی دولت تک ایکسس کرا دیتا ہے, ہمیں خدا کے جلال کی دولت کے اندر شامل کر دیتا ہے. ہم اس کے لے پالک بیٹے ہونے کے باوجود بھی خدا کی ساری برکتوں کے وارث ٹھہرتے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ہم یسوع پر ایمان لے آئے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور آگے کیا لکھا ہے؟ چونکہ لکھا ہے جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا, شریعت کی کتاب میں جو لکھی ہے وہ لعنتی ہے. اور یہ اس بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے جو کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں, یعنی شریعت تے ایمان دو مختلف چیزاں نے. یا تسی رسومات ادا کر لو تو یا یسوع نو قبول کر لو. شریعت اور ایمان یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں, جس نے ان پر عمل کیا وہ ان سب سبب سے جیتا رہے گا. بلکہ لکھا ہے جس نے ان پر عمل کیا. اور آگے لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا, کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے, کیونکہ مسیح یسوع میں ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچنے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. میرے عزیزو, یسوع کیوں لعنتی بنا ہے؟ غور کریے. یسوع لعنتی اس لیے بنا کیونکہ اس نے میرے اور آپ کی لعنت اپنے اوپر اٹھا لی, کیونکہ ہم شریعت کو پورا نہیں کر سکتے تھے. کوئی دنیا کا انسان شریعت کو پورا نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا انسان خدا سے اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے پیار نہیں کر سکتا اس جسم کے اندر رہتے ہوئے. کوئی دنیا کا انسان شریعت کے حکموں کو منوان پورے طور پر قبول کر کے اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا سوائے ایک ہستی کے جس کا نام یسوع. اور اس نے کہا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بحیثیت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک کامل خدا بھی تھا. میرے عزیزوں, اس نے کیا کیا کہ وہ لعنتی بن گیا. جو شریعت پر عمل نہیں کرتا تھا اس کے اوپر یہ ضروری تھا کہ وہ لعنتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے دنیا کی تمام انسانوں کی لعنت جو ہے جو شریعت کو پورا نہیں کر سکتے تھے اس نے اپنے اوپر لے کر اس نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ راست باز ٹھہرے گا. ہاللیلویہ. جیسے خدا نے ابراہم کو کہا تھا اے ابراہم تو جو مجھ پر ایمان لے آیا ہے آج سے تو راست باز ٹھہرا. اور اس کو ایک اور لقب دیا کہ ابراہم تمام ایمانداروں کا باپ ہے. میرے عزیزو, یہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. Why Christianity is the different religion. شریعت جو ہے وہ دنیا میں انسان کو ڈسپلن کرنے کے لیے دی گئی ہے, اور شریعت ہمارا استاد بنی. یسوع کو پہچاننے میں, یسوع کو جاننے میں, یسوع تک لے کر آنے میں وہ میرا اور آپ کا استاد بنی. اگر شریعت نہ ہوتی تو ہمیں گناہ کی پہچان نہ ہوتی, ہمیں گناہ کا پتہ ہی نہ چلتا. اور یسوع تک آنے تک جتنے بھی لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہی ہوتا تھا. لیکن جب خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے تو انہوں نے تمام مقدسین کی روحوں کو وہاں سے لے کر آسمان پر, جس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں, آسمان پر خدا کے یروشلم کے پاس آسمان پر لے گیا. میرے عزیزو,
کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کے کلام میں پالوس کہتا ہے بھائیو میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے. بس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہتا ہے، بلکہ جیسا ایک واسطے تیری نسل کو اور وہ مسیح ہے. ہاں یہ نہیں لکھا کہ بہت ساری نسلوں کو، بلکہ وہ کہتا ہے میں تیری نسل کو، تیری نسل کو. اور اس کی نسل کون سی تھی؟ یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح. اور فقیہ اور فریسیوں کو یسوع اکثر کہتے تھے کہ اگر تم اپنے باپ ابراہم کی نسل میں سے ہوتے تو تم مجھے قبول کر لیتے، کیونکہ تم اپنے باپ کی نسل میں سے نہیں ہو اس لیے تم مجھ سے مجھے قبول نہیں کرتے ہو. میرے عزیزو غور کیجئے کلام کیا کہتا ہے. جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے. میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو. شریعت اس کو تبدیل، یہ وعدہ کب ہوا؟ جب پیدائش ہی کے اندر جب بنی نوع انسان نے گناہ کیا، یہ وعدہ تب ہوا. اور یہ وعدہ عورت کے ساتھ کیا گیا، بنی نوع انسان کے ساتھ کیا گیا. اے عورت میں تیری نسل میں سے ایک ایسی نسل کو پیدا کروں گا جو سانپ کے سر کو کچلے گی اور سانپ اس کی ایڑی پر کاٹے گا. میں تیری نسل میں سے، عورت کی نسل میں سے ایک نسل کو پیدا کروں گا. اور وہی عورت کی نسل جو مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے باعث ابراہم کی برکتوں کے وارث ٹھہرے، آج ان وعدوں کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. میرے عزیزو اور شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا. اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے. اور شریعت کا مقصد کیا ہے میرے عزیزوں؟ 21ویں آیت میں مالک ہے پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی. مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو گنہگار کہتی ہے. اور رومیو کے خط میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم. سب نے گناہ کیا، اور جو یسوع کے پاس آتا جائے گا وہ بچتا جائے گا اور وہ وعدوں کا فرزند ہوتا جائے گا. کلام کیا کہتا ہے؟ ایمان کے آنے سے بیشتر شریعت کے مطابق وہ ہماری نگہبانی ہوتی تھی، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے. پر شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے. میرے عزیزو اب کیا ہے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند. اب خدا کا فرزند کون ہے؟ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے. اور تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. کون ہو؟ ایک ہو. ون ان کرائسٹ. کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کالا کوئی گورا نہیں. مسیح میں ہم سب خدا کے بیٹے ہیں. کوئی مرد کوئی عورت نہیں. یہ نہیں کہ خدا کی بیٹیاں، خدا کی بیٹیاں نہیں ہوتی. خدا کے ہاں سب بیٹے ہیں. خدا کے ہاں سب بیٹے ہیں. خدا کے بیٹے ہی لفظ استعمال بائبل کے اندر، اور بائبل یہی بیان کرتی ہے کوئی مرد نہیں کوئی عورت نہیں. وی آر ون. کلام میں لکھا ہے سن آف گاڈ، خدا کے بیٹے. ہم سب خدا کے بیٹے ہیں. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو. تو ہم اس کے وارث ہیں. تو میرے عزیز غور کیجئے کہ ہم مسیح کے ساتھ کس حیثیت کے مالک ہیں. دنیا میں کرسچینٹی اپنے ایمان کی وجہ سے ڈیفرنٹ ہے. فرمان برداری ایک ایلیمنٹ ہے. اگر ہم اوبیڈینٹ نہیں ہیں تو ہم مسیحی نہیں ہیں. اگر ہمارے اندر عاجزی، حلیمی، انکساری محبت نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. اگر ہمارے اندر بے لوث محبت نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. ضبط نفس نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. شکر گزاری نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. عبادت نہیں ہے تو ہم مسیحی نہیں ہیں. دنیا میں دیکھ لیں عبادت تو بہت جگہ ہوتی ہے، بہت مذاہب ہے جن میں عبادت ہوتی ہے، لیکن شکر گزاری بہت کٹ لوگ کی کر دے جائے. محبت نہ دی کوئی چیز نہیں جو تجھے مذہباں چ
اینٹ کے بدلے اینٹ، آنکھ کے بدلے آنکھ، قتل کے بدلے قتل. اصول. نفرت کے بدلے نفرت، لڑائی کے بدلے لڑائی. اور دنیا کا نظام ہے کرسچینٹی سے ڈفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر فرما برداری ہے، حکم کی تعمیل ہے، ایمان ہے، جس کے باعث ہم خداوند کے راست باز بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. بے لوث محبت ہے، معافی ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا. جس نے بڑے سے بڑا گناہ بھی کیا ہے اس کو بھی کہنا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. کسی نے آپ کے خدا کی توہین بھی کر دی ہے اس کو بھی معاف کرنا، کوئی بات نہیں یار میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. ہمیں معاف کرنے کی تلقین کی گئی. کرسچینٹی از ڈفرنٹ ریلیجن. وائی؟ دنیا کے اندر 4200 مذاہب ہیں. کتنے مذاہب ہیں؟ 4200 فرقے، مذاہب، مذہبی ادارے، عقیدے اور گروہ شامل ہیں جو اپنے اپنے طور پر خدا کی تشریح کرتے ہیں. کچھ کے سامنے خدا کھڑا ہوتا ہے تو کوئی غائبی خدا کی عبادت کرتے ہیں، کوئی تو اپنے آپ کو ہی خدا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود ہی خدا ہیں. کچھ انسانوں کی آگے عبادت کرتے ہیں، کچھ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی مچھلیوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی ہوا کے پرندوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی درختوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی سورج اور چاند ستاروں کی کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی جنگلات میں جا کر عبادت کرتا ہے، کوئی فلاں جگہ پہ بیٹھ کے. 4200 عقیدے ہیں. اور بڑے بڑے مذاہب تو آپ کو پتہ ہے، ہندو بہت بڑا ریلیجن ہے اور سب سے پرانا ریلیجن بھی غالباً یہی مانا جاتا ہے، سائنس کہتی ہے، لیکن بائبل جو ہے وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی. اور تقریباً 1.2 بلین لوگ 1.2 بلین لوگ ہندو ہیں اس دنیا کے اندر اور بے شمار خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. اور دنیا کا تقریباً 15% آبادی جو ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر، جو نہ صرف انڈیا کے اندر ہے بلکہ بہت سارے دیگر ملکوں کے اندر جس طرح سری لنکا ہے، نیپال ہے، اور اسی طرح یہاں ریجن کے اندر بہت سارے ہندو لوگ آباد ہیں. مسیحیت بہت بڑا ریلیجن ہے اور دنیا میں 2.4 بلین لوگ کرسچنز. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. کرسچنز جو خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پھیلا ہوا مذہب ہے. اور اگلے چند سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے مذاہب کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ایونجلزم کم ہو رہی ہے. ہم لوگ ڈھیلے ہیں، ہم اپنے ایمان کا پرچار نہیں کرتے، دنیا میں لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کرسچینٹی جو ہے وہ ایک سٹیبل انوائرمنٹ کے اندر ہے. 2.4 بلین لوگ. سکھ ہے، جین مذہب ہے، دوسرے بہت سارے مذاہب ہیں جو مذہبی نظام کے مطابق اپنے اپنے طور پہ خدا کی عبادت اور اس کی پرستش کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، کون سی چیز ان تمام مذاہب کے اندر سے کرسچینٹی کو، مسیحیت کو منفرد کر دیتی ہے؟ منفرد کر دیتی ہے. فلپیوں کے خط کو نکالیے، دوسرا باب، اس کی 6 آیت. اور وہاں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں خود ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس واسطے خدا نے بھی اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہے، خواہ زمینیوں کا ہے، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع خداوند ہے. یسوع خداوند ہے. میرے عزیزو، why Christianity is different? Because ایک ایسی ہستی، مجھے بتائیں دنیا کے تمام مذاہب کو آپ نے اسٹڈی کیا، کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا؟ کسی نے کیا؟ کسی نے یہ کہا کہ باپ اور میں ایک ہیں؟ کسی نے کہا کہ ابراہم سے پہلے میں موجود تھا؟ کسی نے کہا کہ جب انسان بن رہا تھا تو میں نے انسان کو پیدا کیا؟ کسی نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے؟ کسی نے یہ کہا؟ بلکہ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو ایک بچے کی صورت میں چرنے میں پیدا ہو کر انسانی صورت اختیار کر کے اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنے خدا کی تمام تر حیثیت کو چھوڑ کر، بھول کر انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اپنے آپ کو پست کر لیا، فرمان برداری اور صلیب کے اوپر آپ سب کے لیے اپنی جان دے دی، موت کا دکھ سہا. That is the reason why we believe in Christianity. کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو سب سے ڈفرنٹ ہو. آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، کیا یسوع کے تمام معجزات حقیقی معجزات نہیں؟ جتنے معجزات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان تمام معجزات کی تصدیق جو ہے وہ نہ صرف بائبل کرتی ہے بلکہ رومی سٹیزن بھی کرتے تھے.
وہ فلسطین، وہ تمام تر یہودی، تمام تر غیر اقوام جو یسوع کو ان معجزات کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ تھے، اور فقیہ اور فریسی جو ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ تھے۔ میں حیران کہ یسوع نے جو کچھ اپنے منہ سے نکالا وہ ایک ایک ایگزیکٹ پورا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کوئی ایسی دنیا کی ہستی اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھ لیں، آپ کو یسوع جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا جس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جس نے کہا تیسرے دن میں زندہ ہو جاؤں گا، اور وہ زندہ ہو گیا۔ جس نے کہا اے لازر باہر آ جا، اور وہ باہر آ گیا۔ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا، اس کے تھوک لگانے سے بھی لوگ شفا پا جاتے تھے، اس کے چھونے سے بھی لوگ شفا پاتے تھے، اس کو لوگ چھو جاتے تھے تو شفا پا جاتے تھے، اس کے فرمانے کے اندر بھی شفا تھی، اس کے کہنے میں، اس کی حضوری میں، اس کی بات کرنے میں، اس پر ایمان رکھنے میں لوگ دور دراز یسوع کا نام لے لیتے تھے تو بھی لوگ آزاد ہو جاتے تھے، شفا پا جاتے تھے۔ آج بھی یسوع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کیا آج یسوع پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں سیم میریکل نہیں ہوتے؟ آج بھی ہوتے ہیں۔ گلٹیاں غائب ہو جاتی ہے، کینسر غائب ہو جاتا ہے، لوگ چلنا بھاگنا دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بیمار اچھے ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شفا پاتے ہیں، اور دنیا میں ہزاروں لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں یسوع کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرسچینٹی ہے، جو مسیحت ہے، وہ ایک مذہب نہیں ہے، وہ ایک رشتہ ہے۔ دنیا کے مذاہب ہیں جو مختلف کام آپ کو کرتے ہیں، بتاتے ہیں بھی ایسے عبادت کرو، صبح دوپہر شام، اس وقت ایسے کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کھانا ہے، اس طرح سے نہیں کھانا، وہ چیز اس طرح سے کھانی ہے، وہ چیز اس طرح سے کھانی ہے۔ I don't know, but Jesus، یسوع مسیح، اس نے شریعت کی لعنت جو تھی وہ اپنے اوپر لی۔ شریعت لعنتی نہیں ہے، لیکن شریعت پر پورا نہ ہونے والا شخص لعنتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ شریعت بحیثیت خدا کا کلام لعنتی نہیں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ جو اس پر پورا نہیں اترتا، پورے طور پر عمل نہیں کرتا، وہ لعنتی ہے۔ تو پھر کیا مطلب؟ یسوع تو لعنتی نہیں، یسوع نے تو شریعت کو اے ٹو زیڈ پورا کر کے آپ کی ساری لعنت اپنے اوپر اٹھا لی، اور اس نے کہا کہ جو آپ مجھ پر ایمان لائے گا وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ کس طرح جیتا رہے گا؟ ایمان، قربانیاں کر کے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ کیسے؟ فرما برداری کر کے، ایمان لا کر، اچھے کام کر کے، خدا پرستی کر کے، بے لوث محبت کر کے جیتا رہے گا۔ اطمینان، تحمل، بردباری، فرما برداری، حکمت اور سمجھ کے ساتھ جیتا رہے گا۔ کلام کو پڑھ کے جیتا رہے گا، رفاقت رکھ کے ایک دوسرے کا خیال کر کے جیتا رہے گا۔ یہ ہے کلام۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، اور افسیوں کا خط کہتا ہے اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے، اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا ہے۔ یہ اس کا بدن ہے، اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کو معمور کرنے والا ہے، ہر طرح سے سب کچھ کا مالک خداوند یسوع مسیح ہے، اور خدا نے سارے جلال اور اس کی معموری جو ہے دنیا کی تمام تر چیزوں کا اختیار یسوع کو دے دیا ہے۔ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا آج آپ یسوع پر ایمان لا کر سب چیزوں سے آزاد نہیں ہو سکتے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ بروں اور بچوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک قربان گاہ کے اوپر داخل ہو جاتا ہے، ایک ہی بار داخل، اور ابدی خلاصی کرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں خون کی ضرورت نہیں۔ خون کا کانسیپٹ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں یہودیت ایک خونی ریلیجن ہے۔ خون، وائی وی بلیو ان دا بلڈ؟ کیونکہ بلڈ جو ہے اس کا کانسیپٹ بہت ہی پرانا ہے۔ بلڈ انسان کے اندر جان ہے، انسانی جسم کی جان ہے بلڈ، اور جب بلڈ نکل جاتا ہے انسان کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اور وہ جو بلڈ ہے اس کا بلڈ جب ہم اپنے اوپر روحانی طور پر لے لیتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ہم بحال ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس نے ہمیں ابدی خلاصی کرا دی ہے، ابدی طور پر۔ میرے عزیزو، دنیا کا اور کوئی عقیدہ، کوئی مذہب، کوئی ایسی ہستی، دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو یسوع کی مانند ہو، تو یسوع کی تمام تر فرمودات، کلام، الفاظ، تعلیم، ہر چیز جو صحیفے ہیں کلام کے، وہ من و ان پورے ہوتے ہیں، آج بھی پورے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے بھی تعلیم دینے والے ہیں وہ سب بائبل کو دیکھتے ہیں۔ آج ہسٹورین بائبل کو دیکھتے ہیں، میتھمیٹیشنز بائبل کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ بائبل کو دیکھتے ہیں، تاکہ بائبل سے ان کو کچھ نہ کچھ نالج حاصل ہو کہ کلام حکمت کا منبع ہے،
حکمت کا منبع ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کا اقرار کرنا چاہیے. دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں، آپ کسی ملک میں ہیں، کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، مسیحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے مطابق آپ زندگی گزار سکیں. ہاللیلویہ. آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو جلال دیں، جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ابدی ہے، ازلی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے آؤ بیٹے کو چومو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ. ہاللیلویہ. آئے ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیں. میرے عزیزو،